بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی اسٹوڈینٹس، آج ہمارا فورتھ لیکچر ہے پروڈکٹ سورسنگ کے بارے میں۔ اور پروڈکٹ سورسنگ پہ بات کرنے سے پہلے ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ دراز پہ ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں۔ ایکچولی دراز پہ کام کرنے کے 3 سے 4 طریقہ کار ہیں۔ فرسٹ یہ کہ آپ کے پاس برانڈ ہے اور وہ یعنی آپ کی اپنی مینوفیکچرنگ ہے، آپ کا اپنا برانڈ ہے اور وہ رجسٹر ہے، آپ اس کو ڈی مال پہ ایزیلی اسٹور بنا کے وہاں پہ بہت اچھے طریقے سے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کافی آرڈر ملنے ہیں اس چیز سے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو دراز مال ہے وہ ایک عام پلیٹ فارم تو نہیں ہے، وہ ہے ہی صرف برانڈیڈ چیزوں کے لیے۔ اگر نمبر 2 آپ کے پاس اپنی مینوفیکچرنگ نہیں ہے، آپ کسی اور کے برانڈ پہ کام کر رہے ہو، جیسے فار ایگزامپل میک اپ کی کوئی پروڈکٹ ہو گئی، واشنگ پاؤڈر جیسے ہو گیا، صرف ایکسل، ہماری اپنی تو کمپنی نہیں ہے تو وہ برانڈ ہی ٹھیک ہے۔ سوپ ہو گیا، لیکس سوپ ہو گیا، جیسے یہ شان کا آپ دیکھ لیں، شان مثالہ جات وغیرہ ہیں، یہ اب یہ شان کمپنی ہماری تو نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کے جن کی ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، جن کی کمپنی ہوتی ہے، ان سے اتھارٹی لیٹر وغیرہ لے کے ہم اس چیز کو برانڈ کو سیل کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو جو دوسرا آپشن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے لوکل پروڈکٹس کا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے اپنی پروڈکٹ ہو پھر بھی اچھی بات ہے، یعنی کہ جو رجسٹرڈ نہیں ہوتی اور وہ دراز الاؤ کرتا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہو، تو آپ ڈی مال پہ تو نہیں لیکن آپ دراز پہ اپنا سیلر سینٹر، جیسے آپ کو اسٹور بنا ہوا ہے سیلر سینٹر پہ، تو آپ وہاں پہ لسٹنگ کر کے اپنی پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں۔ اب نمبر 3 یہ کہ آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے، نہ ہی آپ کے پاس کوئی اپنی پروڈکٹ ہے، کوئی برانڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہیں دور دراز کے علاقہ جات کہ ڈسٹریبیوٹرز بھی آپ کو نہیں ڈیل نہیں ہو سکی ان سے، آپ ان کے پروڈکٹ سیل نہیں کر سکتے، تو جو سب سے اچھا مجھے میتھڈ لگتا ہے نا وہ یہی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے، اور ان کے پاس کوئی لوکل پروڈکٹس بھی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، سب سے بہت اچھا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اپنے سب سے قریبی جو مارکیٹ ہے، دیکھیں شہر چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بڑے شہروں میں تو تقریباً ہر شہر میں ہی ہول سیل مارکیٹس موجود ہوتی ہیں، جیسے لاہور میں ہو گیا شالہ مارکیٹ ہے، کراچی میں صدر وغیرہ ہو گیا، تو ہول سیل ڈیلرز آپ وزٹ کریں گے وہاں پہ فزیکلی جا کے اور پروڈکٹس کے بارے میں دیکھیں گے۔ ہنٹنگ تو آپ نے کر لینی ہے پہلے ہی کہ دراز پہ یہ پروڈکٹس جو ہیں جن پہ میں کام کرنا چاہ رہی ہوں یہ کتنے میں سیل ہو رہی ہیں، وہی آپ نے یہ جو آپ کی فزیکل آپ جائیں گے اپنی قریبی مارکیٹ میں وزٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے وہ آپ کو کتنے میں مل رہی ہے وہاں سے۔ فار ایگزامپل جو چیز 100 روپے میں سیل ہو رہی ہے دراز پہ، وہ اگر آپ کو آپ کی لوکل مارکیٹ سے 70 میں 60 میں مل رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ آپ وہاں سے پروڈکٹ، آپ نے ان کا نمبر لینا ہے جو شاپ کیپر ہے، جو ہول سیل ڈیلر ہے، کہ بھئی میں آپ کی ان پروڈکٹس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں، تو میں ان کی لسٹنگ کر رہی ہوں۔ آپ نے لیکن ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ ان سے ڈیل کرتے وقت یہ ضرور کہنا ہے کہ آپ پروڈکٹ ختم نہیں ہونے دیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ ہم آپ کی پروڈکٹ لسٹنگ کر رہے ہیں، تو اگر یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، فار ایگزامپل اس کی ویزیبلٹی لمیٹڈ ہے کہ کچھ عرصے بعد، یعنی کہ فار ایگزامپل 10 20 50 20 آپ نے سیل کر لیے، پھر بعد میں آپ کو آرڈر آتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کو کوئی چیز آپ کی سیل آؤٹ ہوتی ہے اس کے آرڈرز ملتے ہیں، وہ ریویوز ملتے ہیں، ریٹنگ ہوتی ہے، تو وہ دراز اس کو آلریڈی ہی فرسٹ پیج پہ لے آتا ہے ٹھیک ہے، اس کو رینک کرتا ہے اور کسٹمرز کو شو کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں آپ کے پروڈکٹ، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پروڈکٹ رینک ہو جائے۔ جب آپ کی پروڈکٹ ہی رینک ہو چکی ہے اور آپ کے پاس وہ چیز ملے ہی نہ، آپ کو سیم سائز نہ ملے، سیم کلر نہ ملے، اور آپ آرڈر نہ پلیس کروا سکیں، تو پھر یہ آپ کے لیے بہت سمجھنے ٹینشن والی بات ہو جائے گی۔ تو اس لیے پہلے جس سے بھی ہول سیل ڈیلر سے بات کریں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز ختم نہیں ہونے دینی، ان سے ڈیل کریں، سمپلی اپنے گھر آئیں، ان پروڈکٹس کی لسٹنگ کریں۔ اگر دیکھیں وہ پروڈکٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ خود اپنی کیمراز سے تصویریں بنائیں، کیپچر کریں، کیونکہ ہمارے موبائلز کے رزلٹ اتنے زیادہ نہیں ہوتے،
نہ ہم اتنی اچھی پروفیشنل وے سے پکس بنا سکتے ہیں یا پھر اتنا خرچہ کر سکتے ہیں کہ کسی اسٹوڈیو سے بنوائیں. تو اس کا میں نے بہتر حال آپ کو یہی بتایا تھا کہ آپ علی بابا سے، علی ایکسپریس سے، ٹھیک ہے، 1688 سے آپ وہاں سے پکس اٹھائیں اور وہاں پہ لسٹنگ کر دیں. لیکن آپ نے چیز سیم ٹو سیم وہی خرید کے، جب جیسے ہی آپ کو آڈر آتا ہے سیم وہی چیز آپ وہاں سے اٹھائی، آپ نے منگوائی اس شاپ سے اور پیک کیا، شپنگ لیبل پرنٹ نکالا اور اس کو ہب پہ جمع کروا دیا. اور ہب پہ جمع کروانے پہ یہ کوشش کیا کریں کہ ویسے تو 48 گھنٹے دیے جاتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، 24 بڑے شہروں میں تو خیر کم ٹائم میں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پینڈنگ میں آ گئے ہیں آپ کے آرڈرز تو آپ کوشش کریں، پینڈنگ کی 24 گھنٹے اس کے ہوتے ہیں اور ریڈی ٹو شپ کے لیے بھی آپ کے پاس 24 ہوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ 8-10 گھنٹوں کے اندر ہی آپ وہ ہب پہ پہنچا دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی پرفارمنس اچھی دے کے جو دراز ہے وہ آپ کی پروڈکٹس کو رینک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو بھی سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آلسی بندہ نہیں ہے، بہت اچھا کام کا بندہ ہے، تو ٹائم پہ کام کر رہا ہے. ادراس کو صاف سے فائدہ ہوتا ہے، تو جس کو جہاں سے فائدہ ہوگا وہ اس کو فرنٹ پہ تو لائے گا پھر. اور اس کے علاوہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ پروفٹ ہمیشہ آپ خریدنے میں رکھیں، بیچنے میں نہ رکھیں. ہمیشہ یہ سب سے کامیاب طریقہ یہی ہے کہ آپ جو چیز خرید رہے ہیں اس میں کوشش کریں کہ آپ کو لو سے لو پرائس میں ملے. زیادہ سے زیادہ وزٹ کریں مارکیٹس میں، زیادہ سے زیادہ اچھی ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو مناسب قیمت میں مل جائے. جو چیز دراز پہ 100 میں سیل ہو رہی ہے وہ آپ کو 50 میں 60 میں مل جائے، اس کا آپ 100 میں یا 95 روپے میں بلکہ اس سے کم کر کے ایزیلی سیل کر سکیں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں کہنا کہ میں نے 90 میں چیز لی ہے میں 120-30 میں سیل کر دوں. دراز پہ اس طرح بھی ہو رہا ہے، کچھ نصیب کی بات بھی ہوتی ہے، لک کی بات ہوتی ہے. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو ایک چیز 50 میں سیل کر رہے ہیں لیکن اس کے 5-10 آرڈر بھی مشکل سے لگے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ وہی چیز 100 میں سیل کر رہے ہیں لیکن ان کے 500 آرڈرز ہیں. تو یہ بھی کچھ لک کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ نے ہمیشہ یہ کوشش کرنی ہے کہ خریدنے میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنا پروفٹ رکھیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو نا دو وجوہات ہیں جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گی، جس کی وجہ سے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. جیسے ہماری بچیاں سوچے سمجھے بغیر ہی لسٹنگ کیے جا رہی ہیں، تو میں نے سوچا اس پہ لازمی لیکچر ہونا چاہیے تاکہ ان کو یہ گائیڈنس مل چکے کہ ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی. جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ ایسی مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سسپینڈ ہو سکتا ہے، آپ کا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے، یعنی آپ کا اسٹور بند ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ لسٹنگ کرتے وقت اس چیز کا بالکل دھیان رکھنا ہے کہ لسٹنگ کرتے وقت آپ کامن پروڈکٹس نہ لگائیں. ٹھیک ہے، مثلاً آپ کو ایسے پروڈکٹ لگا رہے ہیں جو کسٹمر کو گھر سے کچھ ہی فاصلے پہ آسانی سے مل جائے گی، تو اس کو مجھے بتائیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دراز سے اتنی دور سے آرڈر کرے گا، ٹھیک ہے، اور اتنے دن اس کو ویٹ بھی کرنا پڑے گا. آپ ایسی کوئی پروڈکٹ وغیرہ لگائیں جو یونیک ہو، اور اس پہ آپ یونیک جو پروڈکٹ ہوں گی نا، اور اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جتنا زیادہ پروفٹ رکھ رہے ہیں کوئی آپ کو وہاں سے پکڑ نہیں سکتا، کیونکہ یونیک جو ہوئی. اب دیکھیں سیم پروڈکٹس آپ سیم پروڈکٹس پہ کام کریں گے تو جو وزیٹر ہوتے ہیں، جو آتے ہیں کسٹمرز وغیرہ، کلائنٹ، وہ دیکھتے ہیں کلائنٹ کہ یہ چیز فلاں جگہ سے تو 50 کی مل رہی ہے، یہ 100 میں دے رہا ہے، 80 میں دے رہا ہے، تو بھائی میں جہاں سے 50 سے مل رہا ہے میں وہیں سے لے لیتا ہوں. تو جو آپ یونیک پروڈکٹس رکھیں گے نا اس کو یہی فائدہ ہے کہ ایک تو اس میں یہ ہوگا کہ اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ کسی بھی جو کسٹمر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہا ہے، آرڈر کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو وہ آسانی سے اس کے گھر کے قریب اویلیبل نہ ہو. یعنی اگر وہ پروڈکٹس اپنے شہر کی ہول سیل مارکیٹس پہ بھی ڈھونڈے تو بہت دشواری سے پیش آئے اس کے، وہاں پہ بھی وہ پروڈکٹس نہ ملے تو پھر وہ آپ کو آرڈر کرے. اور ایسے پروڈکٹس پہ آرڈر کافی زیادہ ملتے ہیں. ویسے یونیک پروڈکٹس پہ آپ کام کریں. پروڈکٹ سورسنگ میں جو فرسٹ میں نے آپ کو میتھڈ بتایا ہے کہ آپ کے لیے یہی بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ اپنے گھر کے قریب ہی مارکیٹ کو وزٹ کریں اور وہاں سے پکس وغیرہ لیں، اور جو اس پروڈکٹ کی اویلیبلٹی ہے اس کو شیور بنائیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی.
लिमिटेड प्रोडक्ट नहीं है वो, उनके पास अच्छा खासा स्टॉक होना चाहिए, या फिर वो ख़त्म होने पे दोबारा टाइम पे मंगवा लें, क्योंकि 48 घंटों के अंदर आपको ऑर्डर शिप करवाना होता है। आप द्रास पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में देखें द्रास पे ये है कि द्रास से प्रोडक्ट्स खरीद के द्रास पे सेल आउट किए जा सकते हैं। उसमें एक तरीका तो रेफरल कोड का था जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसमें ये था कि द्रास में वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती हैं। उसमें ये था कि आप अ, जो भी सेलर है जिसका आप रेफरल कोड यूज़ कर रहे होते थे, आप उनके प्रोडक्ट्स को उठा के द्रास पे ही सेल कर देते थे अपना, वो आपको फिर कमीशन वहाँ से मिल जाता था। लेकिन अब ये सहूलत नहीं रही। अब इस तरह आप कर सकते हैं कि होलसेल डीलर्स देखें आप, जिन रैंडम प्रोडक्ट्स पे काम करें, होलसेल डीलर्स ढूंढें यहाँ पे। आपको पता है ना, जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हों और जिसकी रेटिंग वगैरह ज़्यादा हो, और जिन पे सोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो, तो वो होलसेल डीलर्स होते हैं जिनकी मुनासिब कीमत पे काम चल रहा होता है। तो आपने उनके कॉन्टैक्ट्स नंबर निकालने हैं। यहाँ से तो आपको नहीं मिलेंगे दराज ऐप से, आपको क्रोम पे जाके वहाँ पे जो उनके स्टोर का नेम है वो आप डालना पड़ेगा, तो उनके नंबर्स निकल आते हैं। उनसे पर्सनली अंडर द टेबल व्हाट्सएप पे बात करें आप कि मैं हम सर इस तरह काम करना चाहते हैं, तो आप हमें ये प्रोडक्ट कम से कम कोशिश करें, कम से कम भी रेट्स उनके साथ फाइनल करें, डील फाइनल करें। जहाँ पे अगर आप कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो 5 पीस 10 पीस आप ऑर्डर करें। क्योंकि स्टार्टिंग है तो मैं इससे ज़्यादा आपको मशवरा नहीं दूंगी, 10 ले लें, इससे ज़्यादा भी ना करें कि आपका न्यू न्यू काम है, आपको नहीं आइडिया कि किस चीज़ पे कितने ऑर्डर मिलेंगे, और ऐसा ना स्टक हो के बैठ जाएं फिर कि मेरी इन्वेस्टमेंट चली गई है। तो बेस्ट यही है कि उनसे मंगवाएं और डील करें उनसे, और उसकी बाकायदा लिस्टिंग करें। और या फिर एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट्स ना मंगवाएं, ठीक है, और उनका वेयर हाउस का एड्रेस दे दें। मान जाते हैं, ऐसे बहुत से होलसेल डीलर्स होते हैं, इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि ठीक है आप हमारा वेयर हाउस एड्रेस दे दें, तो हम आपको आपका कमीशन सेंड कर दिया करेंगे। फिर वो जैसे ही ऑर्डर आएगा, बिलिंग में भी आप देख लें उन्हीं का एड्रेस देना है, और अकाउंट वगैरह भी उन्हीं का यूज़ होगा। आपने जस्ट उनसे ना कमीशन लेना है कि मैं इतने परसेंट आपसे लूँगा। और तीसरा जो है इसमें मेथड ड्रॉप शिपिंग का, वो ये होता है कि मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा, उसमें मैं आपको एक्सेस लेना सिखाती हूँ कि कैसे आप एज ए वी आप काम कर सकते हैं, किसी को एक्सेस दे सकते हैं। वी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें फिर इस तरह है कि आप किसी भी होलसेल डीलर के साथ उस उसके जो है स्टोर है, द्रास स्टोर है, उस पर आप एक्सेस ले सकते हो, या फिर आप अपने स्टोर की उसको दे सकते हैं कि हम परसेंटेज पे काम कर लेते हैं साथ के, प्रोडक्ट उनकी है, ठीक है, सेल आप कर रहे हैं अपने स्टोर पे, तो जितने परसेंट हाफ ऑफ कर लें, पैक भिजवाने की ज़िम्मेदारी उनकी होगी, प्रोडक्ट्स उनके पास होगी, मेहनत आप करेंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो आप 50-50 कर लेंगे, जिस तरह भी आपकी डील हो मुनासिब। अब देखें ना कि जो द्रास पे हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जॉब करते हैं, तो उसके भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं। यानी अकाउंटेंट के लिए भी आप काम करते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए भी इनको ज़रूरत होती है, और स्टोर मैनेजमेंट के लिए भी इनको ज़रूरत होती है कि भाई हमारे जो ऑर्डर आए हम नहीं कर सकते, इन 3 चीज़ों के लिए लाजमी ज़रूरत होती है उनको। तो वो किस तरह मैनेज करना है, अ, आप मैनेजमेंट सारी संभाल लें। आप जो ऑर्डर वगैरह आते हैं वो चीज़ को आप देखें, यानी कि स्टोर आप संभालेंगे लेकिन उस स्टोर के 2 मालिक होंगे, आप ये देख लें। फुल एक्सेस उससे भी होगी, फुल एक्सेस आपको भी होगी। इससे ये है कि उसको भी तसल्ली रहेगी कि मेरा माल कहीं नहीं जाता, और आपको भी तसल्ली रहेगी कि मेरे ऑर्डर जो हैं मैं अपना स्टोर खुद संभाल रही हूँ। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ड्राफ्ट प्रोडक्ट को रैंक करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। देखें, प्रोडक्ट को आप रैंक इस तरह करेंगे कि आप अपनी सर्विसेज को बेस्ट से बेस्ट अपना 100% देंगे। कि आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप यहाँ पे आपको 48 घंटे का टाइम दिया गया है, वहाँ आप कोशिश करें 8 घंटे में, 12 घंटे में, 15 घंटे लगाएं और वो चीज़ शिप करवा दें। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। इससे भी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके अकाउंट हेल्थ पे भी।
اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کسٹمر آتے ہیں آپ ان کو بہت اچھے سے ڈیل کریں، ٹائم پہ رپلائی کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا اسٹور بالکل بند ہی پڑا رہے، آپ کھولیں 2 دن بعد جا کے جب آرڈر کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہو شپ کروانے کا. ٹھیک ہے، اچھی سروس دینی ہے. اور دوسرا ان سے ریویوز لینے ہیں. کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے جو آرڈر شپ وغیرہ ہو گئے تو انہوں نے پوچھنا ہی نہیں ہوتا کسٹمر کو. آپ ان باکس جا کے ان سے پوچھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ان کا موبائل نمبر ہوتا ہے. یہ جتنے اسٹورز کامیاب ہیں وہ پرسنلی کیا کرتے ہیں کہ کسٹمر نے ان کو اپنا ایڈریس تو دینا ہے نا، وہاں پہ جب شپنگ لیبل ہم نکلوا کے اس پہ لگاتے ہیں فلائر پہ، اس پہ کسٹمر کا فون نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. آپ پرسنلی اس کو واٹس ایپ میسج کر سکتے ہیں خوش اخلاقی سے کہ السلام علیکم سر، آپ کو ہماری سروسز کیسے لگی، آپ کو ہماری پروڈکٹ کیسی لگی ہے، پسند آئی ہے تو پلیز آپ ریویوز دے دیں پکس کے ساتھ. تو وہ ریویوز دیں گے آپ کے اسٹور پہ آ کے. تو یہ ہوتے ہیں طریقہ کا، ریٹنگ آپ کی بڑھے گی. یہ پھر اس لیے ہے کہ جو دراز ہے وہ آپ کے پروڈکٹ کو رینک کرنا شروع کر دے گا، یعنی ٹاپ پہ لے آئے گا، جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈر ملیں گے. آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ پہ بہت اچھا اثر پڑے گا. اب یہ ہے کہ دراز پہ ہول سیلرز ہم کیسے ڈھونڈیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں دراز پہ جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، تھوڑا سا وزٹ کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے. ہول سیلرز وہ ہیں جو 50 کی چیز 100 میں نہیں سیل کر رہے، وہ ہے جو 100 کی چیز 50 میں سیل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جو چیز ری سیل کر رہے ہیں انہوں نے اپنا پروفٹ تو رکھنا ہوتا ہے نا. جو ہول سیل ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ باہر سے چائنا سے مال منگوا لیا، ہول سیل مارکیٹ سے لے لیا، علی ایکسپریس سے لے لیا، 1688 سے لے لیا. اس لیے ان کی پروڈکٹس کی قیمت کم ہوتی ہے، ان کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے، ریویوز زیادہ ہوتے ہیں، ان کی سروسز زیادہ اچھی ہوتی ہے. جو پیسہ لگاتا ہے نا وہ محنت بھی کرتا ہے، یہ فارمولہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ کس کا اسٹور سب سے زیادہ بیسٹ جا رہا ہے، ان ہول سیلر سے آپ کانٹیکٹ کریں انڈر ریٹیبل. دراز پہ تو الاؤ نہیں ہے. دراز پہ یہ غلطی کبھی نہ کریے گا کہ ان باکس میں جا کے اپنا کسی کو نمبر دے دیں یا کسی سے نمبر مانگ لیں. وہ دیں گے نہیں ویسے نمبر، کیونکہ الاؤ ہی نہیں کرتا. دراز کا جو الگورتھم ہے وہ بہت فاسٹ ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، آپ کے پوائنٹس کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ کوشش نہیں کرنی، بس جسٹ یہ کیا کریں کہ جو آپ کو ہول سیل ڈیلرز ملے اس کی ریٹنگ وغیرہ سے اندازہ لگائیں، اس کتنے سولڈ ہو چکے ہیں ان کے آرڈرز وغیرہ وہ آپ چیک کریں. اور اس کا جو نیم ہے اسٹور کا نیم ہے نا وہ آپ کروم پہ جا کے اوپن کریں تو وہاں پہ آپ کو اس کے موبائل نمبر بھی مل جائیں گے. ساتھ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں ان ہول سیل ڈیلر سے کس طرح آپ نے ڈیل کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے کروم پہ جا کے اس کا اسٹور نیم لکھنا ہے، ساتھ موبائل نمبر بھی آپ لکھ دیں گے کہ جیسے ایچ ایس شاپنگ مارٹ کانٹیکٹ نمبر، تو وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گا. آپ وہاں سے ڈوٹ کر کے واٹس ایپ پہ ڈیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ کہ اگر میں آپ سے 10-20 پیس منگواؤں تو آپ کیا مجھے آفر کریں گے. ڈی سی بھی آپ کو فری پڑ جائے گی اور وہ کافی کم پرائس میں آپ کو سیل آؤٹ کر دیں گے. تو یہ بھی بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جن پروڈکٹس کی لسٹنگ کرتے ہیں نا اس میں جتنے آپ نے پیس لگائے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کوشش کیا کریں اگر وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس پروڈکٹ تو اپنی قریبی مارکیٹس میں، ٹھیک ہے، ادراز پہ فیس بک وغیرہ ہو گیا، وہاں پہ آپ سرچ کریں کہ وہاں سے آپ کو سیم کنڈیشن میں اور سیم پرائز میں سیم ڈسکرپشن میں آپ کو وہ چیز اویلیبل ہو جائے ختم ہونے سے پہلے ہی. جب 2-3 آپ کے پاس پیس رہ جاتے ہیں آپ آرڈر کر دیں، کیونکہ ملنے میں وقت لگتا ہے، 3 سے 4 دن لگ جاتے ہیں. کوئی علاقہ کافی دور ہوتے ہیں وہاں پہ 7 دن بھی لگ جاتے ہیں، ہفتہ ایک لگ جاتا ہے. تو آپ کو اس طرح پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آپ کو پروڈکٹ ارینج کرنی ہو اور آپ اس وقت کر ہی نہ سکیں اور آرڈر کینسل کرنا پڑے. اسے پھر آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ پہ اثر پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ارینج نہیں ہوتی تو اس کو جو پروڈکٹس آپ کو نہیں مل رہی، اویلیبل نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مزید کا اسٹاک آپ نہیں کر پائیں گے تو اس کو ان ایکٹیو کر دیا کریں تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ پہ کوئی اثر نہ پڑے. ٹھیک ہے. اس بات کے ساتھ ہم آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. ہمیشہ شاد و باد رہیں. مالک اپنی بے انتہا محبت رضا سے نوازے. آمین. اللہ حافظ.